अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। आज की खबरें हमारे पास ज़्यादातर जो हैं वो सियासी मैदान से हैं और दुबई से हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की जो आला क़यादत है वो आप लोग जानते हैं कि अहम और तवील मुलाकातें दुबई में कर रही है। इन मुलाकातों के अंदर जो ज़ेर बहस मामलात हैं, अब उनकी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। डॉन अखबार की आज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान तवील मुलाकातें हुई, जिसके अंदर इलेक्शन की तारीख, यानी ये इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होगा अपने मुकर्रर वक्त पे या फिर इससे आगे जाएंगे, इसके ऊपर जो है वो ख़ास गौर व खौस किया गया है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जो दुबई के अंदर बैठकें लग रही हैं, इसमें इस बात का जो है वो नतीजा ज़रूर निकल आएगा कि इलेक्शन के हवाले से कोई हतमी बात कह दी जाएगी। फिर इन इलेक्शंस के अंदर सीट एडजस्टमेंट की बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये भी कहा गया इस डॉन की खबर के अंदर कि मिलकर इलेक्शन अगर लड़ने हैं तो उस सूरत में मुस्तकबिल के सेटअप में जो ओहदे हैं उनकी तकसीम कैसे होगी, यानी ख़ास तौर पे जो सबसे अहम ओहदा होता है वज़ीर आज़म का, ये किसका होगा, ये भी एक सवालिया निशान है जिसके अराउंड बहस हो रही है। ये एक बुनियादी जो है वो ये नुक्ता होगा जिसके अराउंड बात होगी। इसके अलावा ये डिसाइड करना अहम होगा कि इलेक्शन की तारीख जो है वो क्या होगी। ये तो मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो होगी। पीपल्स पार्टी के ज़राए भी इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हर हाल में बिलावल भुट्टो साहब को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। ये भी बात जो है वो गालिबन इन मुलाकातों के अंदर टेबल के ऊपर रखी जाएगी। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात है उससे पहले जो स्ट्रेटजी थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत और जो PDM है उनके दरमियान, वो मुख्तलिफ सियासी स्ट्रेटजी थी। 9 मई के जो वाक़यात है उन्होंने यकसर PTI के लिए हालात बदल दिए। अब वो मंजर से एक गायब नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उसके बाद ये जो दोनों फरीकैन हैं ये अब जो है वो बातचीत करेंगे कि उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम आज के प्रोग्राम के अंदर एक तो ये डिस्कस करेंगे कि इन मुलाकातों से क्या ये नतीजा अखज़ किया जाए, ये जो अभी बातचीत हो रही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा है, ये कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए कानून साजी और एक रास्ता हमवार हो चुका है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत ये उनके लिए काबिल कबूल होगा कि पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाना चाहे। फिर मौलाना साहब नज़र नहीं आ रहे इन मुलाकातों में, तो क्या वो भी जो है ऑन बोर्ड हैं, ये जो तमाम वहाँ पे बातचीत हो रही है इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं DGISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके असरात हमें मुख्तलिफ हवालों से एक बहस व मुबाहिसे के शक्ल में भी नज़र तो आ रहे हैं। उसमें कहा गया था कि हमने अपने लोगों के ख़िलाफ़ एहतसाबी अमल मुकम्मल कर लिया है और फ़ौजी अदालतों का भी DGISPR ने दिफा किया था। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज भी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने एक बात वाज़ेह की जो उनसे जवाब तलब किया गया था। 102 लोगों की फहरिस्त मांगी गई थी। उन्होंने बताया 102 अफराद जो है वो फ़ौजी हिरासत में हैं, उनको उनके अहल खाना से फ़ोन पर गुफ्तगू की भी इजाज़त है। हफ्ते में एक बार मुलाकात भी फैमिली से करवाई जाती है और ये भी कहा गया कि उनको आगे पढ़ने के लिए किताबें भी मुहैया की जाएंगी। खाने पीने का भी ख़ास एहतमाम और ख्याल रखा जाएगा। सो अदालत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में जो कार्रवाई है इस पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया और इंटरेस्टिंगली जो समात है उसको ईद के बाद कहा गया कि दोबारा जारी होगी, तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको इस हवाले से देखते हुए कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके अंदर एक और जज साहब हैं जिनका इख्तलाफी नोट सामने आ गया और उन्होंने भी फुल बेंच बनाने की इस्तदा की बात की है। जस्टिस याह्या आफरीदी की हम बात कर रहे हैं। सो क्या सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये जो मामला है ये नतीजा खेज साबित हो सकेगा, क्या होने जा रहा है आगे, क्या ये एक और कड़ी है इख्तलाफात के हवाले से जो आज जस्टिस याह्या आफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आया, इस बारे में बात करेंगे। और तीसरा और अहम तरीन इशू है IMF का जो मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौथी दफ़ा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से रब्ता किया है, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ और कोशिशों के हवाले से उनको आगाह किया है। ये भी हम देख रहे हैं कि IMF की अब तमाम शराइत जो है ऑलमोस्ट हुकूमत मान चुकी है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि क्या अब पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम हासिल हो जाएगा। ये बड़ा एक ख़तरनाक सवाल साबित हुआ है। IMF के साथ क्या मामलात हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी ने ये सवाल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा था, सिंपल सा सवाल कि क्या हमारा IMF के साथ का प्रोग्राम हमें हासिल हो जाएगा। तो एलिजिडली उसको थप्पड़ रसीद कर दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से। तो ये सेंसिटिव सवाल भी मैं प्रोग्राम में रखने की कोशिश करूँगी। हमारे साथ मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी की फॉर्मर सेनेटर, बहुत बहुत शुक्रिया सैर साहिबा। बिलाल अज़हर कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेटर हैं बराए मईशत और तवानाई, और हैदर वही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। आपसे हम बात करेंगे ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं इसके हवाले से। स्टार्टिंग विद सहर साहिबा, आपसे ये जो, क्योंकि सबकी नज़रें और सब लोग जानना चाहते हैं कि दुबई में क्या बातचीत हो रही है, सो बुनियादी तौर पर मैं जानना चाह रही हूँ ये इंतखाबी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने जा रहा है, इशारे तो इसी तरफ हमें मिल रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम कोलिशन हुकूमत में हैं और इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में अभी कुछ कहना मैं समझती हूँ कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि इलेक्शन की डेट आ जाए पहले, और इलेक्शन और पीपल्स पार्टी की तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। हम तो आइन की सरबुलंदी पे और आइन पे अमल करने को उसी को समझते हैं मुकद्दम, और हम इस पे कोई भाम भी नहीं है कि जैसे ही असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस मैं देख रही हूँ, कुछ तो मतलब एग्जैक्टली ऐसी स्पेकुलेशंस हैं जो कि जिनको हम सुनते हैं, समझते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन कुछ लोगों ने तो आज जो है वो नवाज शरीफ साहब को हज पे भी भेज दिया था, और बहुत सारी इस तरह की बातें। आई थिंक हकीकत के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा सब्र किया जाए। अभी तो हमने कोई ऐसे विजुअल्स भी नहीं देखे किसी मीटिंग के। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपने निजी दौरे पर हैं दुबई में, और अगर कोई मुलाकात हो रही है तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सबसे अहम इशू है पाकिस्तान में वो मईशत है, और जिसके लिए जो है सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में भी और अपनी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, उन्होंने मईशत को दरपेश मसाइल की बात की, अभी जैसे आपने IMF का जिक्र किया। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी अहमियत है। बाकी तो इस पर कोई इबाम होना ही नहीं चाहिए कि इलेक्शंस जो है असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगे। हम हर तरफ से सुन रहे हैं, या PMLN की तरफ से भी सुन रहे हैं कि बिल्कुल जो है असम्बलियाँ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो केयरटेकर हुकूमत बनेगी, और उसके बाद आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो जाएंगे। जिस तरह आप लोग कह रहे हैं वैसे मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही है बिलाल साहब। इलेक्शंस के ऊपर वो क्लैरिटी जो पीपल्स पार्टी आवाम के सामने और मीडिया के सामने रख रही है कि अपने वक्त पर होंगे, फिर चैमगोइयाँ भी यही होती हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून डिले चाहेगी, नवाज शरीफ साहब के मामलात नाअहली के ख़त्म होने की मुद्दत भी सितंबर तक है, वो वापस आए, उनको कैंपेन का मौका भी चाहिए होगा। तो कुछ आप हमें बता सकते हैं? एक तरफ जिस डॉन की खबर का मैं हवाला दे रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान करने के लिए इन सवालों से, वो उसमें कहा गया है कि ज़्यादातर बातों को नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों के दरमियान सिर्फ हो रही हैं, उसकी बहुत हद तक जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं दोनों पार्टीज के, उनको भी इल्म नहीं है। बड़ा सीक्रेटिव किस्म का एक बातचीत का माहौल है। सो आप हमें क्या बता सकते हैं, क्या एजेंडा है इन मुलाकातों का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अफसर साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखिए, एक तो मेरे इल्म में जी कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, जहाँ तक आई थिंक पब्लिक में भी हमने बताया हुआ है, और ये बल्कि हमारी जो पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वाज आल्सो द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ की थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, लड़ाई ना हो जाए कहीं आप दोनों जो नहीं, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं जी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे एक निजी दौरे पे हैं जी। तो मेरे तो इल्म में कोई ऐसी मुलाकात नहीं है। देखिए, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के हवाले से भी मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन है। हम अभी भी समझते हैं, हमारी जमात अभी भी इस तरीके से ही काम कर रही है कि इस हुकूमत की मुद्दत अगस्त में ख़त्म होनी है। इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर, और इलेक्शंस करवाना का फैसला या जिम्मेदारी तो है ही हुकूमत की नहीं, वो तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है टू इंश्योर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो उसी टाइमलाइन पे चल रहे हैं। अब आगे इफ देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम दैट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एट द मोमेंट, और आगे देखें अगर तो कोई ऐसी आप इन विजिट्स को भी प्राइवेट विजिट कहते हैं? जी, ये है निजी दौरा जी, बिल्कुल बिल्कुल ये निजी दौरा। सियासी एक्टिविटी आप नहीं समझते कि नहीं जी, इट्स अ प्राइवेट विजिट, इट्स अ प्राइवेट कोई जलसा जुलूस कुछ नजर आए हैं? नहीं, लेकिन मुलाकातें भी सियासी एक्टिविटी होती है। बहुत सी चीजें लंदन में तय पाती हैं जब लीडरान साथ बैठते हैं, दुबई में जब सब इकट्ठे हो गए एक ही टाइम पे, तो उसको भी इसी नजर से देखा जाए। वो अगर दुबई तो ऐसी जगह है कि अगर 2 लोग मिलेंगे तो कैमरा पीछे जाएंगे। अभी आपके कैमरे ने कोई विजुअल कैप्चर किया तो बताएं। ये हमें लगता है कि सब चीजें बड़े सीक्रेट रख के की जा रही है, लेकिन मैं हैदर वही साहब आपसे मैंने ज्यादातर बात तो करनी है जो अदालत के अंदर मामला चल रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो जमातें इकट्ठी, हालांकि बिलाल साहब डिनाई करते हैं, हमें ऑफिशियल लेवल के ऊपर जो है इसके ऊपर कमेंट दोनों जमातों से नहीं मिला, लेकिन अखबारों की जीनत आज यही मामला है और टॉक शोज की भी। सो सहाफ़ी भी बहुत सी खबरें लेकर चलते हैं अपने साथ। आप समझते हैं कि इनके क्रेडिट के ऊपर दोनों जमातों के एक मिसाक जमहूरियत है, तो हमें कोई दुबई से बड़ी कोई और मिसाक मईशत के हवाले से हो जाए, या फिर अब आगे मामलात को कैसे लेकर चलना है, ऐसी कोई बात सामने आ सकती है? या यहाँ पर अपने अपने इंटरेस्ट की बात होगी कि आइंदा जो भी सेटअप होगा उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? दोनों अतराफ से इसी पे गौर होगा। साहब की बातों पे बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए।
کیونکہ اس وقت بالکل ویکیشن والا ویدر ہے دبئی میں، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی چاہے گا کہ اس وقت نجی دورے پہ، تو میں تو بالکل ڈاؤٹ نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ نجی دورہ ہو۔ بہرحال اس میں کوئی ایک اور بات جو ہم اب نمایاں طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ جب ایک کامن مخالف یا اینمی کے حوالے سے آپ ملتے ہیں اور پھر وہ کامن اینمی لگتا ایسا ہے کہ اس طرح کی تھریٹ اب نہیں رہے گا جس طرح سے آپ نے سوچا تھا، جس وجہ سے آپ ملے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں کا ہدف تو وہی ہے، سیم ہدف ہے کہ وزیر اعظم ہو، حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہوں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جب وہ کمپیٹ کریں گے تو پھر میرے خیال سے جس طرح کی دانش خاص کر آصف علی زرداری صاحب میں بھی ہے، نواز شریف صاحب بھی انتہائی تجربہ کار ہیں، تو وہ یہ بھی ایونیو ضرور ایکسپلور کرتے ہوں گے کہ کیا ہم مل کے کیوں نہ وہی چیز کر لیں، اور اگر جس طرح کی پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہے وہ جڑ کے چلے ہیں، تو آئندہ بھی اگر یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہو تو وہ زیادہ مستحکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، نہ صرف عمران خان صاحب کے حوالے سے بلکہ اور بھی آئی تھنک ایسی ہسٹورک قوتیں ہیں اس ملک میں جس کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی ایکچولی بنا تھا۔ تو میرے خیال سے ان کے ساتھ رہنے میں کہیں نہ کہیں یہ والا ایڈوانٹیج ایکسپلور ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ہدف جہاں سیم ہو تو وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب دونوں کو اپنا ایک کو پھر سیڈ کرنا پڑے گا، بلاول صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، تو اس طرح کی اگر کوئی میرے خیال سے فارمولا طے ہو جاتا ہے کہ زرداری صاحب صدر آ جائیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر ہوں، مطلب ایک میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپلور ضرور میرے خیال سے کی جا رہی ہے۔ اچھا پیکج بنا کے دے رہے ہیں آپ، اب یہ زرداری صاحب کو قابل قبول ہو گئے نہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ پنجاب کا سی ایم اور ابھی سندھ کا سی ایم بھی بنانے والا تھا، لیکن آپ نے شکر ہے مجھے روک لیا، تو یہ میرے خیال سے ایک پرچی بنا کے یہاں سے دبئی بھجوا دیتے، جی ادھر ہی ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں تاکہ دیکھیں میرے خیال سے جی حیدر صاحب مکمل ہم نے جو دیکھا ہے کہ اب ایک چیز جو ہے نا وہ واضح طور پہ زرداری صاحب کا ایک فارمولا جو ہے نا وہ واضح طور پہ میرے خیال سے سیپن ہوا ہے ایون پی ایم ایل نون میں، کہ مل کے اگر مل بانٹ کے زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ وداؤٹ اینی پولیٹیکل کیپٹل، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں تھے، نواز شریف صاحب تو بذات خود نواز شریف ہیں، لیکن زرداری صاحب نے 5 سال حکومت چلائی جو کوئی اور نہیں چلا سکا، کیونکہ ہر جگہ انہوں نے صوبے بانٹے ہوئے تھے، ہر جگہ انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہر جگہ پاور شیئرنگ کی بھی تھی۔ تو یہ فارمولا سے پرابلم بس یہ ہوتی ہے کہ ایفیشینٹلی بڑے فیصلے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے حکومت میں رہیں نہیں رہیں، آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہیں جائیں، اپارا کو بھی انہوں نے جواب دینا ہے، پنڈی کو انہوں نے جواب دینا ہے، لڑکانہ کو انہوں نے جواب دینا ہے، لنڈن کو انہوں نے جواب دینا ہے، اور ان کی جو اتنا سپر مین چیف منسٹر تھے وہ بالکل ہی میرے خیال سے جو ہے نا وہ مائکرو مین نظر آیا ہمیں ایز پرائم منسٹر، بیکاز ہی ہیڈ ٹو مچ ٹو لک، ہی اسٹل ورکنگ 15 hours a day۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک ڈیسائسو نہیں ہو پائیں گے وہ، کیونکہ he has to answer to too many masters even as prime minister، تو یہ پھر چیلنجز بھی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آئی ہوپ کہ اگر وہ فارمولا بناتے بھی ہیں تو جو پاکستان کو بہت مشکل فیصلے درکار ہیں جس میں ہم دیر اب نہیں کر پائیں گے، جو بھی حکومت آئے گی اس کو مشکل فیصلے کرنے ہیں، فنڈامنٹل فیصلے کرنے ہیں۔ I hope that we can at least move towards creating this space کہ جہاں یہ فیصلے کیے جا سکیں، ساتھ ہوں گے تو it will be easier to sell۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے میں بلال صاحب سے ہوں گی، اگر پاور شیئرنگ کی ممکنہ طور پہ ہم آبویسلی بات کریں گے، امکانات پاسبلٹیز کی ہی بات ہوگی، لیکن اگر پاور شیئرنگ پنجاب کے اندر خاص طور پہ اگر ایک اس کی صورتحال بنتی ہے تو پھر نون لیگ کو حاصل وصول کیا ہوگا اس وقت اتنے مشکل معاشی فیصلے کرنے کا، اور جو حالات رہے جس کا ایک بیک لیش ان کے اوپر سیاسی طور پر آ رہا ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کر اس پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں جو چہمگوئیاں ہیں وہ ایک طرف ہیں دبئی کے اندر، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ لیڈرشپ جو سیاسی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ سب وہاں پر موجود ہیں۔ صرف آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نہیں ہیں، بلکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں پر ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر ہیں، تو یہ ایک اوور آل، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی وہاں پہنچنے کی جو خبریں ہیں وہ اس کو بہت اہم بنا دیتے ہیں اس وقت جو ہے دبئی کے اندر جو سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ بلال صاحب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی
संजीदा लेवल्स के ऊपर बातें हुई। ये बात सहर साहिबा की ठीक है कि इलेक्शन करीब आने के वक्त में ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहस ये चल रही है कि अगर नून पंजाब के अंदर अगर पावर शेयरिंग होती है तो नून लीग को क्या हासिल होगा? आप लोगों ने इकोनॉमी के हवाले से भी बोझ आप लोगों के ऊपर है, उसका इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों को बड़ा सख्त किस्म के सवालात आपसे किए जाएंगे अवाम की तरफ से। लेकिन अगर पंजाब जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था वहाँ पर तरीन साहब की पार्टी भी आ जाती है, पीपल्स पार्टी को भी कुछ सीटें का तकाजा वो कर लेती है, तो आप लोगों के लिए क्या हासिल है फिर? देखिए जी, मैं ये बात सही है कि ये अभी प्रेमेच्योर है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं आपको बतौर जमात का कारकुन और जिस हद तक जी मेरी तंजीमी मामलात में जो मुझे ज़िम्मेदारी मिलती है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है और यही हमारी जमात का फोकस है कि जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो हमने इलेक्शन कैंपेन लड़नी है। हमारा इरादा है, हम पंजाब की बिलखुसूस और पाकिस्तान की भी पिछली 3 दहाइयों की सबसे कामयाब इलेक्टोरल जमात है, हमने डट के इलेक्शन लड़ना है। बाकी जो बातें होती हैं वो जब एक दफ़ा इलेक्शंस हो जाते हैं उस टाइम पे जो सीट पोजीशन होती है उसके हवाले से ऑप्शंस देखी जाती हैं। इलेक्शन के दौरान भी ऑन अ सीट बाय सीट या कंस्टिट्यूंसी बेसिस आप लोकल डायनामिक्स के मुताबिक कुछ फैसले करते हैं, मगर बुनियादी तौर पे हमारा इरादा है टू विन एज मेनी सीट्स एज पॉसिबल अक्रॉस द कंट्री, पंजाब में, पाकिस्तान में, नेशनल असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में। तो अभी तो यही फोकस है जी। मेरे नज़दीक तो ये डिस्कशन बड़ी प्रेमेच्योर है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि हम कामयाब होंगे इस दफा इलेक्शन में, जिस तरह पहले भी वी आर स्ट्रांग इलेक्टोरल जमात। कह सकते हैं कि कुछ सीटें पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने मांगी हैं, ये खबरों की हद तक तो आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से तो बहुत ये बात गर्दिश कर रही है। देखिए जी, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है और यकीन करें कि ये बात यकीनी कुछ लोग राजा परवेज अशरफ साहब का नाम ले रहे हैं, कुछ नदीम चंद साहब का नाम ले रहे हैं, इनके लिए जी मेरी इत्तला के मुताबिक हमने पंजाब अक्रॉस पंजाब जहाँ जहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो प्रीटी मच हर जगह पे हैं, हमने इलेक्शन लड़ने हैं। बल्कि हमारा तो मसला कुछ और है। हमारा मसला तो ख़ास तौर पे पंजाब में ये है कि हमारी तो एक एक सीट के ऊपर 2-2, 3-3 एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन सब की इलेक्टोरल स्टैंडिंग है, जो सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हमारी तो उल्टा ये इशू है कि किसको लड़वाना है। ठीक है जी, कुछ जगहों पे तो ये चीज़ वाज़ेह होती है, कुछ जगहों पे 2-3 उम्मीदवार होते हैं, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है। तो मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जहाँ पे सीट लड़ सकते हैं वहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारा पूरा इरादा है जी इलेक्शन लड़ने का। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि चंद मखसूस जगहों पे कोई अगर ऐसी बात हो, मगर जहाँ पे आपने जिक्र किया मिसाल के तौर पे हमारा अपने कैंडिडेट हैं वहाँ पे, तो पहले भी हम इलेक्शन वहाँ से लड़ें और हमारा अभी भी जहाँ तक मेरे इल्म में ये इरादा है इंशाल्लाह। अब ये चलें, मैं अब आप लोग जब कहते हैं कि ये बातें प्रीमेच्योर है तो, लेकिन मैं सहर साहबा ये तो बात पहले दिन से हो रही है कि हमें कई जगहों पे पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इत्तेहाद के अंदर, वफाक के अंदर बैठी है, ओनरशिप इनके बहुत से फैसलों की मईशत के हवाले से आप लोग उस तरीके से लेते हुए नजर नहीं आते हैं। सो फिर इलेक्शन कैंपेन में आपके ऊपर एक बोझ तो होगा ये जो मुआशी पॉलिसी है इस वक्त? देखिए, अब सब पहले तो इस बात को तस्लीम करना होगा कि हर पार्टी का अपना एक वजूद, अपनी आइडियोलॉजी, अपना मैनिफेस्टो है। ठीक है, हमने जवाब देना अपने वोटर्स को। अब जिस किस्म की नशिस्तों की तकसीम की अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है, तो क्या हम इस बात को निगेट और डिनाई कर रहे हैं कि वोटर्स का भी कोई फैसला है? यानी अब मुझे बड़ी सोच के हैरत होती है, यानी राजा परवेज अशरफ जो मुसलसल अपनी सीट जीतते हैं, ठीक है, आप ये देखें कि यूसुफ गिलानी साहब और या उनके जो बेटे हैं जिन्होंने पीटीआई को भी, यानी 2 नशिस्तें पीटीआई हारी, एक जो है वो दोनों पीपल्स पार्टी से हारी। ठीक है, तो आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं था। आप 2008 के इलेक्शंस देखें, उसके बाद जिस तरीके से हमारी जो डिमांड है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है। पीपल्स पार्टी का वोटर है, मुतहरिक है, और आप देखें कि जब चाहे वो बाई इलेक्शंस थे, चाहे वो कश्मीर का इलेक्शन था, चाहे वो जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस जो भी हुए, बल्दियाती इलेक्शंस, पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो बाहर निकला है। लेकिन दोनों के हवाले से पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम, आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा कि आप लोगों ने ये फ्री एंड फेयर नहीं थे। कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर इनकी जमात से 1-2 लोगों ने, तलाल चौधरी साहब ने भी खुलकर इसके ऊपर बात की। तलाल चौधरी और मेयर कराची उनके बहुत सारे बयानात मुतनाज़ा हैं। ठीक है, मैं इस तरह के बयानात पे तबसरा भी नहीं करना चाहती। हाँ, अगर मैं ये देखती कि इस तरह का कोई जो है जो खुद कैंडिडेट हैं थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया इलेक्शन को, तो मैं समझती हूँ कि फिर इस किस्म के बयानात महज जस्ट टू स्टे इन द न्यूज़। मेयर कराची के ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, आप देखें मेयर कराची नहीं, अगर आप हकीकत देखें मेयर कराची का पीपल्स पार्टी के जो नशिस्तें थी वो ज़्यादा थी
اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین زیادہ تھے. اور جماعت اسلامی کی اگر اپنی تاریخ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ 2 ووٹس کو کم کر کے ان کو جتایا گیا, دوسری دفعہ MKM کے نہ ہونے سے, اور اس دفعہ بھی جو ان کو سیٹس ملی MKM کے نہ پارٹیسپیٹ کرنے سے. اب یہ چاہیں کہ جی پیپلز پارٹی ہمیشہ کمپرومائز کرے, کیوں کمپرومائز کرے؟ ٹھیک ہے آپ, اور جس طریقے کا رویہ اپنایا گیا وہ ایک غلط جو ہے نا رویہ تھا. اور دوسری بات ایک اور بات ہوئی کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے ایک ریکنسلیشن کی پالیسی اپنائی, تو انہوں نے ریکنسلیشن کی پالیسی اپنائی تو انہوں نے کیا گین کیا؟ 18th امینڈمنٹ. آپ بھی دیکھیں کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد ایک نیشنل اسمبلی سے کنسنسس ریزولوشن گئی, آواز گئی, اس کے بعد US کو جو ہے آپ سے معافی مانگنی پڑی, اپالوجی کرنی پڑی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ صوبوں کو ان کے حقوق ملے, آئین بحال ہوا, ایک سموتھ ٹرانزیشن ٹو دا نیو گورنمنٹ. اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی, یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے باوجود بھی کوئی کسی قسم کا جو ہے نا بحران پیدا نہیں ہوا. تو یہ ان کی جو ہے فورسائٹ تھی. اور ابھی بھی اگر ہمارے لیے کوئی چیز مقدم ہے تو آئی بلیو کنٹینیوٹی آف دا اکنامک پالیسیز. جس طریقے سے زرداری صاحب نے CPAC کو ایک بہت اچھے طریقے سے آگے دیکھا. اب آپ بھی دیکھیں انہوں نے جتنی بھی انیشیٹوز لیے تھے, چاہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی, چاہے وہ CPAC تھا, وہ آج کی ریالٹیز ہے. چاہے انہوں نے جو ہے جا کے رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنے ریلیشنز بہتر کیے تھے, ہمارے SCO کے پر رشیا نے ایگری کیا تھا, اور آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز آپ کو حقیقت نظر آتی ہے. اس کا ہمیں نہیں معلوم, ویسے یہ کچھ چیزیں فیکچوئل بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہمارے ملک کے اندر چلتا ہے. ویسے باقی سیر صاحبہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر میری ایکچولی یہی آرگیومنٹ تھا کہ بہت سی چیزوں میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو زیادہ اچھی اخلاقی پوزیشن پہ دکھانے کی کوشش تو کر رہی ہے, لیکن کشمیر کے باغ کے الیکشن میں بھی مشتاق مناز صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے, انہوں نے دھاندلی کا الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا, اور باغ کے الیکشن میں بھی. لیکن میں حیدر صاحب آگے بڑھاؤں گی بات چیت کو. جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائلز کا, وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوا ہے. آج آپ کل سے آج تک کی تمام سرگرمی اس حوالے سے دیکھ رہے ہوں گے. دوسری طرف وہ جو پریس کانفرنس آپ نے یقیناً کل ملاحظہ کی ہوگی DG ISPR کی, اس میں وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اعلان کر رہے ہیں. آج اس عدالتی کارروائی کے اندر یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل نے 102 لوگوں کے حوالے سے, یہ جس طرح میں نے آغاز میں بتایا, انہوں نے بتا دیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک طرف عدالتی بحث ہے تمام, دوسری طرف ISPR کی طرف سے واضح کیا جا رہا ہے کہ کس پہلو پہ یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو آگے یہ کنٹینیو کرے گا عدالت کے اندر معاملہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کافی کلیئرٹی آ چکی ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں اب پتہ نہیں کہ یہ کیونکہ عید تھی, لیکن قربانی کے بغیر اب ہو رہی ہے, کم سے کم عدالت کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ کل کی پریس کانفرنس میں بہت زیادہ واضح طور پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ISPR کی طرف سے بات بہت دو ٹوک انہوں نے بات کی کہ کیفر کردار تک جو ہے وہ ہر ایک کو پہنچانا لازمی ہے, چاہے وہ ہمارے اندر میں سے ہوں, انہوں نے بتایا اور دکھایا, اور انہوں نے کہا کہ چاہے باہر سے. تو بہت زیادہ کلیئر ان کا موقف تھا کہ, اور کانفیڈنس بھی انہوں نے اس طرح کا ایگزیوٹ کیا کہ جو بھی ہے شواہد ہیں, ہر طرح کی جو بھی چیز دکھانے کی ہے ہمارے پاس ہے. اب ظاہر ہے تعین سپریم کورٹ نے ایونچولی کرنا ہے کہ کیا جو ہے کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کون سے سویلینز ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے. کیا ان کی کولیبوریشن اگر ملٹری ایلیمنٹس کے ساتھ ہوگی کیا تو ہی وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے, کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہوگی تو ہی وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے, اور یہ فیصلہ کس طرح ہوگا. ATC کے جج جو ہے ان کے سامنے جب شواہد کیس کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ملٹری کورٹس میں جو آفینسز ٹرائی ہوتی ہیں ان کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ شواہد میں موجود ہیں, تو ظاہر ہے ایک ریزنڈ آرڈر کے ساتھ کوجنٹ ریزنز دیتے ہوئے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو ہے ملٹری کورٹس کو. تو ایٹ اے منیمم کورٹ نے یہ تعین تو کرنا ہے کہ کون سے سویلینز ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے اور کون سے نہیں, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے کس پروسیجر کے تحت کیا جائے گا. جو زیادہ ایک بنیادی سوال ہے جو کہ ایک لارجر بینچ جو ہے وہ کچھ چند چیدہ جو ہے وہ گراؤنڈز پہ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشنل ہیں, لیکن وہاں ظاہر ہے کہ جو دلائل تھے وہ محدود تھے, اور یہاں کچھ اس سے بڑھ کے بھی ہیں. وہاں پہ یہ بات تو بالکل انہوں نے طے کی کہ اگر ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ مسلح جو جتھے ہیں یا گروپس ہیں, اگر وہ ایک منظم طور پہ حملہ آور ہو جائیں ملٹری انسٹالیشنز پہ اور ملٹری پہ اور اسٹیٹ پہ, تو ظاہر ہے ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی سوال ہے کہ کیا ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا کیا جب ہی ممکن ہوگا
کہ جب ایمرجنسی اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سسپینڈڈ ہوں گے، کیونکہ ورنہ تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہر پاکستانی کے ہیں کہ وہ آئین کے تحت ٹرائی ہو، آرٹیکل 10A کے تحت ٹرائی ہو، فنڈامنٹل رائٹس اس کے ہیں یہ. تو کیا ان کا سسپینڈ ہونا ایمرجنسی کے تحت پہلے ضروری ہوگا، اس کے بعد ہی کیا کوئی بھی ملٹری جو ہے کورٹ میں جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی کچھ سوال ہیں جس کی طرف ابھی تک کورٹ جاتی نظر میرا نہیں خیال کہ اس حد تک آ رہی ہے. دلائل ضرور پیش کیے گئے، خاص کر جواد خواجہ صاحب کے وکیل کی طرف سے، کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ ایکچولی بالکل بنیادی طور پہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. لطیف کوسا صاحب کی بھی یہی دلیل تھی، سلمان راجہ صاحب کی یہ دلیل ہے کہ اونلی ایمرجنسی کی صورت میں پھر آپ جہاں پہ بالکل مفلوج ہو کے سول ایڈمنسٹریشن اور سول جوڈیشری ہو تبھی ہو سکتا ہے. تو اب میرے خیال سے یہ فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنلٹی پہ فیصلہ آنے کا چانس کم ہے، لیکن یہ بات تو کم سے کم تعین ضرور انہیں کرنا ہوگا کہ when will civilians be tried by a military court and when will they not, because کارٹ بلانک تو نہیں ہو سکتا کہ ہر سویلین جو ہے وہ ہر کرمنل آفینس پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوگا. کہیں نہ کہیں کرائیٹیریا طے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہی کرائیٹیریا ہو کہ جہاں کولیبوریشن ہوگی. اور میرے خیال سے ISPR کی پریس کانفرنس میں اندیا تھا کہ کولیبوریشن ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کا کافی کھل کے جو ہے وہ ذکر کیا اور تاثر کچھ اس طرح دیا کہ یہ جو سویلین جتھے تھے تو کہیں نہ کہیں شاید گٹھ جوڑ ان کا ان ایلیمنٹس کے ساتھ تھا جن کو آلریڈی کورٹ مارشل یا کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے. تو یہ گٹھ جوڑ اگر ہے تو آج کے قانون کے مطابق تو یہ سویلینز بھی ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائی ہو. گٹھ جوڑ والی بات کا تاثر کی حد تک تو ہم، کیونکہ پھر ہمارے کچھ میڈیا کولیگز نے ان سے سوال بھی اس حوالے سے کیا تھا، کچھ ایک تھوڑے سے تضاد اس بات کے اندر نظر آیا تھا کہ ایک طرف کارروائی بھی ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ ایز پر پالیسی جو ہے اس دن ریسٹرینٹ کا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا گیا تھا. میں حیدر صاحب چاہوں گی کہ مزید ہم اس کے اوپر بات کریں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اس پہ اختلافی نوٹ ہے جسٹس آفریدی کا، اس بارے میں ہم آپ سے مزید بات کرنا چاہیں گے، اور جو دیگر مہمان ہیں ان سے ہم جانیں گے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کی گئی ہے اس کے ان کی نظر میں کیا معنی ہے. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کرتے ہیں جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اور پھر آج جو عدالتی کارروائی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اس حوالے سے جو ایک بحث چل رہی تھی کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے بہت اہم ہے. بلال صاحب، یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی ہے کل کی پریس کانفرنس کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 15 لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے ادارے کے اندر سے تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، تو یہ ایک تاثر آبویسلی یہ تو گیا کہ یہ اکراس دا بورڈ ہے، یہ معاملہ واقعی 9 مئی کا ایسا تھا جس کے اوپر بہت سنجیدگی پائی جاتی ہے اس پہ کارروائی کی، لیکن اس کا دائرہ اس حد تک، اس واقعے کی حد تک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی جماعت کا اس سے پہلے جو ہے وہ بھی بڑے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے اعتراضات رہے اور نام لیے گئے ہیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو ایک جو لیوریج ملا تھا جو اس حد تک وہ باتوں کو لے کر گئے کہ کچھ نوجوانوں نے ملٹری انسٹالمنٹس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس کے دیگر محرکات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کچھ تھوڑا ماضی میں جا کے؟ جی دیکھیے، ایک تو پہلی بات جو آپ نے کی، یہ بات یقیناً خوشائند ہے کہ 9 مئی کو جو ثانیہ ہوا، 9 مئی کو جو اٹیکس ہوئے، اور اس کی تو خیر اب نوعیت سب کو پتہ یہ کہ آپ کس طرح جناح ہاؤس پہ اٹیک ہوا، کس طرح GHQ کے گیٹ پہ، شہداء کی یادگاروں پہ، سویلین انسٹالیشنز پہ، پرائیویٹ پراپرٹی پہ، دیگر چیزوں پہ، تو جو بھی لوگ ملوث تھے دے شوڈ بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ. اور یہ بات یقیناً خوشائند ہے کہ کل کی پریس کانفرنس میں ان آفیسرز آف دا آرمڈ فورسز کا بھی ذکر ہوا جو اس میں ملوث تھے اور ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا، تو یہ دس از اے گڈ اسٹیپ. دیکھیے دوسری جو بات ہے، اور جنرلی میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے اس بات پہ کہ ماضی میں جو لوگ ذمہ دار رہے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے، جو لوگ ان ڈیموکریٹک فورسز رہے ہیں، جو لوگ 2017 میں نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹس رہے ہیں، امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، دے شوڈ آل بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ، چاہے وہ ریاست کے جس بھی حصے میں تھے. اور یقیناً اس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہی ہے، کیونکہ نہ صرف ہم نے وقت ضائع کیا بلکہ ہم بہت چیزوں میں ریورس گیا ہے ہمارا ملک. اس کی ڈائریکٹ کاسٹ خاص طور پہ آپ کے کمزور طبقات کو اور عوام کو ادا کرنی پڑی ہے.
اور یقیناً میں تو بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دے شوڈ بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ. لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ منصوبہ سازی کی گئی، بہت عرصہ اس چیز کے اوپر کام کیا گیا، بہت سے فیکٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین جس قسم کا وہ بیانیہ اپنا رہے تھے، نوجوانوں میں ایک غم و غصے کو بڑھاوا بھی دیا گیا ہے، بہت زیادہ ان کو مس لیڈ کیا گیا مینلی. تو پھر کیا اس چیز کو بھی آپ کی جماعت کو اس وقت مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت سے نوجوان ہیں، 102 جو لوگ ہیں ان میں ینگ لوگ بھی بہت سارے ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہوگا، ان کے پاس ایک پروفیشنلی تعلیم کے حوالے سے ان کا ایک فیوچر ان کے سامنے زندگیاں پوری پڑی ہوئی تھیں، تو یہ بات سامنے رکھی جاتی کہ اصل محرکات کے پیچھے بھی ہم جائیں اسی تناظر میں اس وقت جو ہو رہی ہے. دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے تو دیکھیے جو لوگ بھی ملوث تھے، جو سرغنہ تھے، جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، بیٹرز تھے، ان سب کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ان نوجوانوں کی جو گمراہ کیے گئے یا جن کو اکسایا گیا، دیکھیے یہ یقیناً افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ باتوں میں آئے. میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ جس نے بھی جو جرم کیا اس کو سزا تو ملنی چاہیے، نہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے نہ اس سے کم ملنی چاہیے. تو دیکھیے یہ the law should prevail اینڈ لا کے مطابق جو بھی فیئر ججمنٹ بنتی ہے وہ بننی چاہیے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا جو کیسز ملٹری کورٹس میں بھی ہیں، دے ہیو اے رائٹ ٹو اے لائر، دے ول ہیو دا رائٹ ٹو اپیل. تو جسٹس شوڈ ہیپن اینڈ شوڈ بی سین ٹو بی ہیپننگ. تو اس لیے یقینی طور پہ ہمیں افسوس تو ہوتا ہے کہ جو بچے تھے، اب ہم جانتے ہیں جس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو مالی طور پہ بھی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. میرے خیال سے کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جہاں پہ ایک جوان لڑکا ہے، اس کے والد ہیں، وہ دونوں ہی اب پرچے بھگتیں گے، اگلے 10 سال وہ کورٹوں میں رہیں گے. تو یہ ایک طرف جہاں اس بات کا افسوس ہوتا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ جرم اتنے سنگین ہیں کہ اس کے اندر ایک مثال قائم کرنا اور اس کے اندر کیفر کردار تک پہنچانا جو بھی لوگ ملوث تھے، وہ ہماری ریاست کے لیے، ہماری مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے. اسٹیٹ کے لیے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے. میں سحر صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ ملٹری ٹرائل کے لیے کافی ہے جو جواز دیے گئے ہیں، جو بحث عدالتوں کے اندر ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی جو گفتگو پروگرام میں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جرم کی نوعیت کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ اگر منظم پلاننگ تھی تو اس کے کیا محرکات تھے، اور اس میں کون کون سے جو ہے وہ ایلیمنٹ شامل تھے. کیونکہ ایک تو آپ یہ نا کہ آئسولیٹڈ ایونٹ تھا کہ جی لوگ جذبات میں آ گئے. نہیں، لوگ ایک دن میں جذبات میں نہیں آئے. ایک کمپلیٹ پروسیس چل رہا تھا جس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا. انسائٹمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تھا. پیپلز پارٹی بالکل سمجھتی ہے کہ سویلینز کو سویلین کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اگر جرم کی نوعیت ایسی ہے جہاں پر جو ہے لگتا ہے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، جس کا ہدف جو ہے ملک کی سالمیت ہے، ملک کا وقار ہے، ملک کا استحکام ہے، اس میں ہمیں ڈسٹریکشن بھی نظر آئی. اس میں ایک طرف سے کوشش یہ بھی کی گئی کہ جو ہے جو ایک میوٹنی یا جو ہے ایک ڈیوائیڈ اور ہیوملیشن کی جائے. یعنی ہم نے یہ کون ایک عام شخص جو ہے وہ جا کے، آپ نے کسی کو ٹائر جلاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جس طرح اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلی تھی، اگر اس دن ایکشن لے لیا جاتا تو ہمارے ملٹری انسٹالیشن کو کوئی نہیں جلاتا. بہت ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو، بہت ریلیف ملا ہے ان کی قیادت کو کہ یعنی ایک ملک کا جو ہے کیپٹل جو ہے اس کے اندر گرین بیلٹ جل رہی ہے اور ان کو ریلیف مل گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اگر اریسٹ ہوا تھا، کہ مجھے آپ بتائیں کہ کون سے سیاسی لیڈر ہیں جو اریسٹ نہیں ہوئے. اور تحریک انصاف کی حکومت کے اندر تو نہ خواتین کے اندر کوئی تفریق تھی، نہ جو ہے وہ سابق صدر مملکت کی گرفتاری ہوئی، سابق وزیر اعظم کی گرفتاری ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ فریال ترپور صاحبہ کو عید کی رات جیل منتقل کیا گیا ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے خلاف. اس وقت عمران خان صاحب نیو یارک میں جا کے تقریر کرتے تھے. لیکن یہ جو ایک پوری پلاننگ ہوئی ہے، یہ ایک بہت اس کو دیکھنا ہے کہ یہ تو وہ کام ہے جو دشمن کرنا چاہے گا پاکستان کے لیے. میں کسی کی حب الوطنی پہ سوال نہیں اٹھا رہی، مگر میں اس پلاننگ پہ ضرور سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ کیا عوامل تھے جس پر ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت 8 مختلف شہروں میں ایک وقت میں ایک قسم کے حملے کیے گئے، اور ان کا ہدف جو ہے وہ تمام ملٹری انسٹالیشن تھی. کسی نے جو ہے ملٹری انسٹالیشنز کے علاوہ
یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں پشاور میں جو ریڈیو پاکستان پہ آگ لگی اس سے پہلے پی ٹی وی پہ لگی تھی، یا اس کے بعد، یعنی وہ جگہیں جو کہ اسٹیٹ کے لہٰذا سہر صاحبہ کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کے پوائنٹ کو یہ بتائے گا کہ آپ پھر یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ سے ان کو اس دن بھی کافی لحاظ ہوا تھا ان کا، جب جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو اس لیے ملٹری کورٹس پہ ہی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری اپنا وقار اور اعتماد بحال کرنا ہے، جو ایک نقص 63A کی غلط تشریح سے پڑا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینچ کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، پہلے سپریم کورٹ ان آوازوں کو مطمئن کرے، ان آوازوں کو۔ بریک کے بعد اسی طرف جاتے ہیں ہم۔ سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن کی جو باتیں ہیں، آج جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جو سامنے آیا، اس کی بات ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے حیدر وحید صاحب سے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید حیدر وحید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اسی بینچ سے علیحدہ ہوئے تھے، جو ڈیفرنٹ حوالہ دے کر اس سے وہ اتفاق نہیں کر رہے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ پبلک کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو عدلیہ کے اوپر، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ فل بینچ بنا دیا جائے۔ سو کیا مراد لی جائے ان کے اس بیان سے؟ کیا یہ کہیں نہ کہیں تعلق رکھتا ہے جو بات جسٹس عیسیٰ کہہ رہے ہیں، یا انٹائرلی ڈفرینٹ بات ہے، اور اس کا کوئی اثر ہوگا؟ کتنا ڈویژن کو یہ مزید بڑھاتا ہے؟ دیکھیں، فل بینچ کے حوالے سے تو واقعی بالکل بات مناسب لگتی ہے۔ کیا یہ اختلافی نوٹ جاری کر کے کرنے والی تھی یا نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور جبکہ یہ سنا جا رہا ہے اس وقت مقدمہ، اور وہ خود بھی سن رہے ہیں اور قاضی صاحب سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، تو بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اس طرح کا مشورہ اختلافی نوٹ کے ذریعے پبلکلی دیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحیح مشورہ ہے، مجھ سے پوچھتے تو میں بھی یہی مشورہ دیتا، اور انہوں نے بھی صحیح مشورہ دیا ہے۔ لیکن ایک کیس کے دوران اس طرح کا مشورہ پبلکلی دینے کا مطلب ہے کہ آپ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی 6 ممبر کی جو بینچ ہے اس کے جو ہے وہ فیصلے کا وہ وزن نہیں ہوگا، تو وہ ان اے وے انڈرمائن بھی کرتی ہے یہ بات جو ہے وہ اس بینچ کو اور اس بینچ کے فیصلے کو۔ حالانکہ بات ہے بالکل درست، تو میرے خیال سے یہاں پہ ایشو یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایشو شاید یہ ہو کہ وہ دوران سماعت ایک اختلافی نوٹ میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگین مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں اس میں فل کورٹ نہیں بننا چاہیے تھا، اور جو وجوہات مجھے کم سے کم پس پردہ بتائی جاتی ہیں فل کورٹ نہ بنانے کی تھیں، تو وہ یہاں موجود نہیں تھیں۔ یہاں تو وہ فل کورٹ جس چیز سے بچنے کے لیے نہیں بنتا تھا وہ شامل کی گئی تھی، وہ عناصر تو وہ لوگوں کو، تو اس یہاں پہ فل کورٹ کیوں نہیں بنایا چیف صاحب نے، مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ نمبرز بھی میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ یہ کمپلیٹ مفروضہ ہے، لیکن جو ایک عام تاثر یا عام بات کی جاتی ہے جس کی کہ عکاسی جو ہے وہ اس ایکٹ کے اسٹے آرڈر میں، کہ جہاں 8 ممبر بینچ یعنی میجورٹی سپریم کورٹ کی بنی اور انہوں نے یہ حکم امتناعی پاس کیا، اور ان اے وے چیف جسٹس صاحب نے اپنی جیسے میجورٹی وہاں پہ دکھائی، تو آج اگر خاص کر 2 ججز جو ابھی بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے اس بینچ میں، اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتے، اگر باقی سب کی ملا کے بھی فل کورٹ بن جائے تو اس میں تو چیف صاحب کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کا اگر کوئی اس میں اس طرح کی سوچ ہے بھی، جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہے بھی تو بھی اس کی نفی نہیں ہونی تھی، یہاں بالکل بھی نہیں ہونی تھی۔ تو بالکل مشورہ صحیح ہے، کیا دوران سماعت ایک پبلکلی اختلافی نوٹ میں آنا چاہیے تھا یا نہیں، اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ظاہر ہے اس سے انڈرمائن ہوتی ہے بینچ، اور حالانکہ مشورہ بالکل درست ہے، اور اگر اس کورٹ کے فیصلوں کا وہ وزن ہونا ہے جو ہونا ضروری پڑ رہا ہے کیونکہ نہیں مانی جا رہی ججمنٹ، تو وہاں پہ فل کورٹ بنانا ہی میرے خیال سے سب سے وائز یا سب سے جو ہے وہ دانش مندانہ بات ہو۔ یہ تو ان شارٹ کے جو نون اور ان نون ریزنز ہیں ان تمام کو بھی اگر ہم مد نظر رکھ کے بات کریں تو تب بھی کوئی حرج سمجھ نہیں آتا کہ اس کیس کے اندر فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بنا۔ بلال صاحب، اب آئی ایم ایف کی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور اپنی طرف سے بھی، اپنے ان کولیگز رپورٹر کی طرف سے بھی جنہوں نے اس دن ڈار صاحب سے صرف یہ پوچھنے کی جسارت کر لی کہ سر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے ان قریب، تو ڈار صاحب بڑے غصے میں تھے اس دن، کیا اس کی وجہ تھی؟ اور دوسری بات، اب آج آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اسٹیٹس اس کا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو اف یو الاؤ جی ویری بریف کامنٹ جو حیدر صاحب نے بات کیا کورٹ کے حوالے سے، دیکھیے یہ جو ابھی یہ بھی سوچنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کہ کیوں اب یحییٰ آفریدی صاحب از ناؤ اندر پرسن ان اے لسٹ آف ججز جنہوں نے اس طرح کا کوئی اعتراض پچھلے چند ماہ میں، اس کیس میں نہیں صرف،
یہ اس طرح کی ایکسٹراڈنری قسم کے نوٹس یا ریمارکس ججز کو دینے پڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے، بیکاز پچھلے چند ماہ سے چیف جسٹس صاحب نے دیگر کیسز کے اندر جہاں پہ کوئی ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھا سکتے تھے وہ نہیں اٹھایا، اور ایک جو آپ کہہ لیں کریڈیبلٹی آف دا ڈیسیجنز ہیں یا پروسیڈنگز ہیں وہ بار بار کمپرومائز ہوئی ہیں. یہی ہم نے الیکشنز کیس میں دیکھا، جو پنجاب الیکشنز کیس تھا، جس میں 4-3 سے ہم آج تک سمجھتے ہیں وہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی، اور ہم نہیں صرف کچھ ججز آف دا سپریم کورٹ سمجھتے ہیں کہ وہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے نہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی کوشش کی، نہ کوئی فل کورٹ میٹنگ بلائی تاکہ ججز کے اندر جو یہ ایک ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ایڈریس ہوں. نمبر 2، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ نہیں بلائی. اس کاؤنسل کے 2 سینئر ممبران نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب نے یہ سوال اٹھایا، اس کو اگنور کیا گیا. آپ نے آڈیو لیک کمیشن کو دیکھا، ان کو اس نے اسٹے کر لیا. تو یہ ایک تسلسل ہے. یہاں پہ بلال صاحب کہ جسٹس آفریدی آپ لوگوں کی ہوئی قانون سازی سے اتفاق نہیں کر رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ کر رہے ہیں، مگر ایک جو سوال ہے کہ اس بینچ کی لیجیٹیمیسی اور ان پروسیڈنگز کی لیجیٹیمیسی، یہ ایک تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ وہ ان ایشوز کو نہیں ایڈریس کر رہے. سر آپ بھی آئی ایم ایف کو ایڈریس کر دیں، اب عدالت کی طرح ڈاج نہ کریں. دیکھیے نہیں ڈاج کرنے کی بات نہیں. دیکھیے جی، آپ جانتی ہیں کہ پیرس کے اندر جس کانفرنس پہ وزیر اعظم صاحب پچھلے ہفتے تھے، تو اس کی سائڈ لائنس پہ ان کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں جی، اور اس کے نتیجے میں ایک مزید پش دی گئی دونوں ٹیمز کی طرف، دونوں سائڈز کی طرف سے کہ ہم 9th ریویو کو کنکلوڈ کریں. اس کے نتیجے میں پچھلے چند دنوں سے دونوں ٹیمز، آئی ایم ایف کی اور حکومت پاکستان کی جو اکنامک ٹیم ہے، دے بین ورکنگ اراؤنڈ دا کلاک، دے بین ان ریگولر کانٹیکٹ. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ بجٹ کو اس کا حصہ بنانا چاہیے تھا، مگر ان دا انٹرسٹ آف کنکلوڈنگ دس ریویو ہم نے بجٹ کے نمبرز بھی شیئر کیے، اس کے اوپر بھی جو تجاویز آئیں. ان لائٹ آف دیٹ ہم نے جو بجٹ 9 جون کو پریزنٹ کیا تھا، اس کے اندر ہم چینجز بھی لائے ہیں فائنانس بل کل پاس ہونے سے پہلے، جس میں ٹیکس کے حوالے سے بھی کچھ میجرز تھے جو ہم نے نہیں انیشلی پریزنٹ کیے تھے، مگر وہ بھی ہم نے شامل کیے. آج امکانات روشن ہیں. جی اور آج صبح وزیر اعظم صاحب کی پھر ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے فون پر، اور ہم پر امید ہیں کہ ہم نے اب سارے سٹیپس ہم سمجھتے ہیں پہلے بھی اٹھا لیے تھے. اب جو بجٹ کے حوالے سے بھی جو ان کی تجاویز تھیں وہ ہم نے انکلوڈ کر لی ہیں، تو وی آر ہوپ فل کہ جلد انشاءاللہ اب یہ نائنتھ ریویو کنکلوڈ ہوگا. تر شرائط کے اوپر عمل ہو چکا ہے، لیکن بلال صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ پر امید ہے. تو ہم دیکھتے ہیں فائنل ہمیں حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، سحر کامران صاحبہ اور حیدر وحی صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.